بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. بھئی آج زبردست میں آپ کے ایک پسندیدہ اور بہت ہی زبردست ایکٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جس بھی میدان میں گئے وہاں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے. یعنی کہ پیشے کے لحاظ سے یہ وکیل تھے, کارپوریٹ لائر تھے, پھر یہ پروڈکشن میں آئے, انہوں نے ڈائریکشن بھی کی اور تقریباً 10-11 سالوں میں انہوں نے 70 سے زیادہ پلیس کیے ہیں. اور ویسے تو ان کا کریئر 10 سالوں پہ محیط ہے, مگر ان کے کریئر پہ میں سمجھتا ہوں کہ 60 سالوں کی چھاؤں بھی ہے. وہ کیسے ہے, جب پروگرام آگے بڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے پسندیدہ علی عباس صاحب. ویلکم ٹو دی شو علی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمد للہ. تشریف رکھیے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ علی, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس گریٹ ٹو بی ہیئر اینڈ اسپیشلی ان یور کمپنی, تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے. چونکہ ہمیں تو آپ کے ابا کی کمپنی جو ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے. جی 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 وہ تو ہے, اور آپ لوگوں کا تو ساتھ بہت پرانا ہے. ہاں بہت پرانا ہے, بہت پرانا ساتھ. وسیم بھائی نے بہت, میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وسیم بھائی نے بہت سارے میرے پلیز میں کام کیا, بہت سارے. ہاں جی جی, اینڈ ہی ہولڈز یو ان ہز ہائیسٹ ریگارڈز. مجھے پتہ ہے اس بات. بہت خیر, وسیم صاحب کی تو پوری دنیا ہی رسپیکٹ کرتی ہے. اور مگر بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنا رستہ بنایا بغیر کسی لاٹھی کے سہارے, اپنی صلاحیت کی بنیاد پر. مگر آپ کارپوریٹ لائر تھے, سنا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں تو بڑا پیسہ ہے, وہاں کے لائر تو بہت کماتے ہیں. جی, میں جب میں رمدیز میں جاب کرتا تھا کارپوریٹ سیکٹر میں, تو جب میں چھوڑنے والا تھا تو میرے باس نے بہت فرسٹریشن کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم اچھے لائر بن سکتے ہو اور اس میں بہت پیسہ ہے. بٹ سر مجھے لگتا تھا کہ میں وہاں بلانگ نہیں کرتا. اور یہ جو سارا میرا اکیڈیمک سفر ہے وہ اس کا کریڈٹ میرے ابا جی کو ہی جاتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ جب بھی میں ان سے اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے یا اس فیلڈ میں آنا ہے ان اینی کیپیسٹی, تو وہ مجھے بہت ڈسکریج کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, تم پہلے پڑھو, اپنا ایک کریئر ڈیفائن کرو, اور اس کے بعد پھر یہ شوقیہ کر لیں. لیکن ہم چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھائی شوقیہ میں اور پروفیشنل میں کیا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے بیچلرز ان بزنس میں کیا, پھر میں نے LLB کیا, ساتھ جاب شروع کی, میں NCA چلا گیا فلم اینڈ ٹیلی ویژن کے لیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ CSS کے پیپرز دیے. ہاں مجھے یاد آیا, میں ذاتی سی بات ویسے شیئر کر رہا ہوں مگر اب تم جو کہ کامیاب ہو چکے ہو اس لیے کی جا سکتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دن تمہارے ابا بہت خفا تھے, ایسے بالکل ہم نجی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو تم نے غالباً ایک ڈیسیژن لے کے اس کے بعد کہا میں ادھر نہیں پڑھوں گا ادھر جاؤں گا. مجھے غالباً اسی دور کی بات ہے نا. تو مجھے یاد ہے بڑے ناراض ہوئے, فیس دینی پڑ رہی ہے دوبارہ. نہیں, وہ فیس کے علاوہ ان کا ہمیشہ سے ایم تھا کہ میں CSS کروں. اچھا ٹھیک ہے. اور CSS کے پیپرز بھی میں نے دیے, لیکن سر بس میرا ذہن جو تھا وہ ہمیشہ اسی طرف تھا, کریٹو سائڈ پہ. اب لاء جو تھی بہت بورنگ جاب تھی میرے لیے. مجھے اس وقت CSS کا اس طرح اندازہ نہیں تھا, لیکن اب آ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اگر کیا ہوتا تو کوئی اتنا برا نہ ہوتا. جو پاکستان میں تو راج بس 2-3 ڈپارٹمنٹس کا ہی ہے. تو لیکن خیر, مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میرا پروفیشن وہ ہے جو میرا پیشن ہے. سو اس سے بہتر, اس سے بلیسنگ والی زیادہ بات ہو نہیں سکتی. تو کبھی آپ نے جو اپنا یعنی کہ لاء کا پروفیشن آپ نے ایک طرح سے کوئٹ کیا, یا وقتی طور پہ ہی ہو سکتا ہے, لائر تو ہمیشہ ہی لائر رہتا ہے, کبھی بھی آپ جناب گاؤن پہنیں گے اور چلے جائیں گے. تو مگر یہ ہے کہ اب آپ 10-11 سال سے اس شعبے میں ہیں, آپ نے کمپٹیشن کا جو ایگزام تھا وہ بھی آپ نے نہیں دیا, تو ابھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ ڈیسیژن ٹھیک تھا, یا کبھی کبھی لگتا ہے غلط تھا؟ اچھا, میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں بہت مزے کی. میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں, کنٹینٹ, بہت کنٹینٹڈ انسان ہوں. مجھے الحمدللہ کبھی ایک آؤنس آف جیلسی فیل نہیں ہوئی کسی کو دیکھ کر, یا کبھی یہ نہیں لگا کہ یار یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے تھی, یہ گھر میرا ہونا چاہیے تھا, اتنے پیسے مجھے ملنے چاہیے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اپنے پروفیشنل کریئر کا, وہاں سے لے کے آج تک میں جہاں پر آیا ہوں, یہ ایک میریکل ہے میرے لیے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انسان جو جگہ جگہ ریجیکٹ ہوتا تھا اور آڈیشنز دیتا تھا, جی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا, بیکاز ابا جی نے بات کلیئرلی کہہ دی تھی کہ یار تم نے جو کرنا ہے اگر اس معاملے میں تو پھر اپنے اون پہ کرنا.
تو بہت میں کسی نے فون نہیں کروں گا, میں کسی نے فون نہیں کروں گا. سر اونچا ہے نا. جی 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 جی, اور کہا بھی انہوں نے ایسے ہی تھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کئی بار ایسا کہا تھا. بلکہ جب میں نے فائنلی گھر میں یہ بات کہی تھی کہ میں ایکٹنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو بہت عرصہ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی. واقعی جی, کیونکہ وہ آئی تھنک ان کا بھی فیئر اپنی جگہ پہ جسٹیفائڈ تھا, بیکاز وہ پی ٹی وی کے دور سے ایکٹنگ کر رہے تھے, اینڈ ہی نیو کہ یہ ایز اے پروفیشن آپ کا گھر نہیں چلا سکتے. فیم تو بہت ہوتا ہے جی, مگر اس زمانے میں مگر پیسہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ان کا تھا. پھر دوسرا ایک اور بہت بڑی بات یہ تھی کہ شاید ایک جو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ کی اولاد کہیں ناکام نہ ہو جائے. دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہیں, ہالی ووڈ میں کیسے کیسے بڑے 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 کامیاب ایکٹرز کے لوگوں بچے نہیں کامیاب, کیونکہ بالکل الگ معاملہ ہے نا. جی, تو وہ ظاہر ہے مجھے اپنے ان پہ جانا پڑا. تو کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایز مینیجر پروگرامز چینل میں جاب کی ہوئی تھی, A+ میں A+ میں. اس سے پہلے میں ہم ٹی وی میں ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر کام کرتا تھا. تو بہت سے دوست تھے میرے ایسے اچھے جو کہ کراچی چلے گئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے, اور یہاں پہ بھی کچھ کر رہے تھے. تو ان کے تھرو کہیں نہ کہیں آڈیشنز دینے کے لیے ڈائریکٹر سے ملنے چلا جاتا تھا, اور 90% ایسا ہی ہوتا تھا کہ مجھے کام نہیں ملتا تھا. کیا یعنی کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان, اور پھر ایک لیگیسی تو ہے نا جی آپ کی, اور پورے پاکستان میں ہے, مگر پنجاب میں تو بہت ہی یعنی کہ آپ کے دادا کی اتنی رسپیکٹ ہے. اور پھر وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے میوزک میں, فلم میں, پھر آپ کے جو کیفی صاحب جو تھے, تو ایک پوری لیگیسی ہے نا فلم کے حوالے سے, ٹی وی. اچھا, پھر یہ ہوا تھا کہ عنایت حسین بھٹی صاحب نے آخری دنوں میں جو صوفیاء کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا, تو ان کی شہرت جو تھی وہ آخری دنوں میں ایک رسپیکٹ میں بدل گئی تھی نا, ایک لیگیسی. پھر والد کی لیگیسی نا, تو ریجیکشن تکلیف دیتی تھی بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی, اور ایسا لگنا شروع ہو جاتا تھا کہ فیصلہ غلط ہو گیا. مطلب کتنی مرتبہ اس کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت دفعہ. تو سر ایسا بھی ہوا تھا کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک بہت اچھی پروڈیوسر ہیں ارم بنت شاہد, بہت قریب ہے میرے, بہت ان کے ساتھ کام بھی میں نے کیا. تو وہ میں نے تب ایک آدھا سیریل کیا تھا, تو انہوں نے مجھے دیکھا, اور وہ پرائیویٹ پروڈکشنز بھی کرتی تھیں. تو انہوں نے ایک عید کی ٹیلی فلم بنانی تھی, تو انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ یار یہ عید کی ٹیلی فلم ہے اور تم کرو گے, اور اس میں سجل ہے تمہارے ساتھ, اور محمود اسلم صاحب ہیں, اور ایک اور بڑی ایکٹریس تھیں. میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, بہت ساری ریجیکشن کے بعد یہ آفر آئی. یہ آفر ہے, ریجیکشن اس کے بعد بھی ہوتی نہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایک جگہ تھی. تو میں نے جا کر شاپنگ واپنگ کی اپنی, اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ بھائی میں تو سٹار بن جاؤں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم ٹی وی کے اوپر ڈرامہ چلنا ہے. اور 5 بجے کی میری فلائٹ تھی, اور 3 بجے مجھے انہوں نے کال کی کہ تم ایئرپورٹ تو نہیں پہنچے تو نہیں ابھی کراچی. تو میں نے کہا نہیں, ابھی تو میری 5 بجے کی فلائٹ ہے. انہوں نے کہا اچھا ابھی نہیں آؤ, میں تمہیں بتاؤں گی. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ تو ہوا ہے غلط ایسا, کیونکہ پروڈکشن کے آدمی ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے. جی جی جی. تو بس پھر وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ کچھ کسی کی بھی اینڈ سے یہ بات آئی تھی کہ بھئی ابھی نہیں ہم کر سکتے کام اس کے ساتھ. تو وہ بہت ہی مطلب ہارٹ بریکنگ سچویشنز بہت دفعہ اس طرح کوئی چیز آپ کو یعنی کہ آپ سے کمٹ کر لی جائے نا, اور پھر لازمی بات ہے آپ اس کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں, شاید اسکرپٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, تو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, اور آپ کو کانفیڈنس بھی شیٹر ہوتا ہے نا. کانفیڈنس تو بہت زیادہ شیٹر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ میں سائن بھی کر لیتا تھا, تو جب تک 5-6 دن کام نہیں کر لیتا تھا تب تک مجھے یہ لگتا تھا کہ یار کہیں نکال تو نہیں دیں گے, کوئی اگر کہہ دے کہ نہیں یار مزہ نہیں آیا, یا ایسی کوئی بھی بات. تو وہ بہت مشکل وقت تھا. تو اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ میں اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں, اپنی مرضی کے اماؤنٹ چارج کرتا ہوں, اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں. یہ تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اس نوعیت کی آپ نے کہا بہت ساری کئی بار ریجیکشن ہوئی, اور پھر یہ اس نوعیت کی کہ کمٹ ہو گیا, کمٹ ہونے کے بعد پتہ لگا کہ نہیں بھائی اب آپ نہیں ہیں, تو جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس سے نکلتے کیسے تھے؟ سر میرے پاس سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ رہا ہے, شکر الحمدللہ. میرے والد ہیں, والدہ ہیں, میری وائف, کیونکہ یہ جو میں نے نوکری چھوڑی تھی تو اس کے پہلے ہی میں نے شادی کی تھی. بالکل. شادی آپ کی جلدی ہو گئی؟ جی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ شادی کو؟ جی 13 سال ہو گئے. اچھا اچھا اچھا. تو بیگم صاحب تو کہتی ہوں گی آپ کو بریک میرے آنے کے بعد ملا ہے. جی جی بالکل, اور بہت کریڈٹ بنتا بھی ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں سپورٹ بھی کیا, بہت شروع کے دن ہے, بہت ہی ایموشنل سپورٹ بہت اچھی تھی ان کی طرف سے. تو وہ سپورٹ سسٹم تو تھا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ خالی سپورٹ سسٹم جو ہے
وہ آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت کام آئی وہ سیلف اسیسمنٹ تھی. کہ مجھے لگا کہ اچھا اگر کوئی میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی وجہ تو ہوگی, اس وجہ کے علاوہ کہ میں نیا ہوں اور میرا بھی کسی کو پتا نہیں ہے. اچھا, اور اس میں مجھے سر بہت ہیلپ ملی. میرا ویٹ بہت زیادہ تھا ویری انٹرسٹنگ یار. جی فار ٹیلی ویژن, تو مجھے لگا کہ اچھا یار مجھے ویٹ لوز کرنا چاہیے. میں نے ویٹ پہ انٹرسٹنگ نہیں کہا, میں نے جو پازیٹیوٹی ہے نا, جی یہ علی بہت اہم ہے. یہ ہم سب کو اور نوجوان نسل کسی بھی دیکھنے والے کو سیکھنی چاہیے کہ جب آپ کو کسی بھی نوعیت کی ریجیکشن آتی ہے تو بجائے اس کے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس انوپ پہ جو کہ وہ ہے تو خراب ہے, اس کو بددعائیں دیں, اس کو برا بھلا کہیں, اس کے خلاف ہو جائیں, یہ ضرور دیکھیں اگر اس نے بہت ہی نفرت میں بھی کوئی بات کی ہے لیکن اگر ٹھیک بات کی ہے تو اس کو آپ سمجھیں گے یار گل نہیں ٹھیک کی تھی, میں اپنے آپ کو بدلوں. سر میں اس چیز کو اس طرح ہمیشہ دیکھتا ہوں, جیسے کہ آپ نے بات کی, یہ بہت اچھی بات ہے. میرے ساتھ اگر سیٹ پر, اور یہ میں نے پچھلے 5-7 سال میں ڈیولپ کی یہ چیز, اس سے پہلے شاید میں بھی اس طرح بہت irrational تھا, اتنا سوچتا نہیں تھا. سر اب کوئی اگر سیٹ پر کسی کا بیہیویئر آڈ ہوتا ہے تو میں بجائے کہ اس سے اوفینڈ ہوں, ایک تو میں اس کو اسپیس دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ آج اس موڈ میں ہے. ٹھیک, اب وہ عورت ہے, آدمی ہے, وہ irrespective of that as a person. اور میں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ جو بات آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے. اور جب مجھے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاید کوئی گھر کی پریشانی ہوگی, کوئی فائنینشیل کرائسس ہوگا, تو وہ میرے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے زندگی, بجائے کہ میں اس سے بھی میں بھی منہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں یا میں کمرہ بدل لوں اپنا. میں ابھی 2-3 دن پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہی بات کر رہا تھا, تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ہو گیا ہوں کہ forgive but never forget. And why not forget? Because I don't want to repeat the mistakes. That is why I don't want to forget. ٹھیک ہے, کوئی گرج کے طور پہ نہیں, ہاں ٹھیک, گرج کے طور پہ نہیں, بٹ اگر ایک غلطی میں نے کی ہے یا کسی سے ہوئی ہے اور میں نے اگر کوئی غلطی سر آپ کے ساتھ کرتا ہے نا, تو آپ نے اسے کہیں وہ اسپیس دی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کرے, تو آپ اگلی بار سے اسے وہ اسپیس نہیں دیں گے. آپ اسے ایک بیسک تمیز سے سلام دعا کر کے سائڈ پہ. ٹھیک ہے, ابھی تمہارا میرا یہی. سو forget کا جو نیور forget والی بات جو ہے وہ میرے موٹو میں یہی ہے کہ یار بس دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرانی جس سے آپ سے کچھ غلط ہو یا اگلے سے کچھ غلط ہو جائے. تو دوسرا چانس نہیں دیتے آپ, اس کا مطلب؟ سر نہیں سر, میں دوسرے چانسز میں بہت بلیو کرتا ہوں. کرتے ہیں, میں بہت بلیو کرتا ہوں سر. مجھے لگتا ہے کہ دوسرے چانسز اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم لوگ ایز پیپل کبھی گرو نہیں کر سکتے, ایز اے نیشن کبھی گرو نہیں کر سکتے. اور ایک جو گروپ ہوتا ہے یعنی ایک فیملی جو ہے, اس میں بھی ہم کبھی بھی ہنس کھیل نہیں سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. بہت اچھے. I 100% بلیو کہ آپ کو دوسرا چانس ضرور دینا چاہیے. بہت اچھا. اور دوسرا چانس کی نوعیت بھی سر ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں. غلطی ہوئی ہے یا کس نوعیت کا ہوا ہے. بعض ایسی ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو ہاں جس میں آپ کو رک جانا پڑتا ہے. یس یس, بٹ وہ بہت کم ہے, وہ پرسنٹیج بہت کم ہے. بہت اچھی بات. 95% ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ لیٹ گو کر سکتے ہیں. یار ہو گیا, ہو ہی جاتی ہے کوئی بات, چلو جانے دو. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات, چلو جانے دو. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. سبھی ایک دوسرے سے بالکل. سو میں بلیو کرتا ہوں. ہاں, بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو آپ کے دادا کے جن صوفیاء کا کلام انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں خاص طور پہ انہوں نے پیش کیا, اور پروگرام بھی ان کا آپ کو اگر یاد ہو جی بالکل ٹیلی ویژن سے آتا تھا تو اجالا نام تھا. ہاں یس. تو یہ بالکل وہی خیالات ہیں درگزر کے, اور دوسرا چانس دینے والے, لوگوں کو گلے لگانے والے. ٹھیک ہے یار, غلطی ہو گئی. مجھے بڑی خوشی ہے, خیال میں بھٹی صاحب کی روح بہت خوش ہو گئی آپ کی بات سن کے. آئی ہوپ سو جی, اللہ کرے کہ ایسا ہی. بہت اچھا لگا. ناظرین اسٹے ود اس, ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب, اور آپ نے ان کی ایکٹنگ دیکھی ہے, ان کی گفتگو بھی دیکھی ہوگی, مگر آج ہم ذرا علی عباس کی زندگی کے, شخصیت کے, روح کے ان گوشوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو شاید اس سے پہلے ہمارے علم میں نہ ہو. چھوٹے وقت کے بعد اور آتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں علی عباس صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ, کیا ہے پروگرام کے اس مطلب؟ جی تو علی صاحب, ہماری ٹیم نے آپ کے لیے ایک بڑا پیارا پیکج تیار کیا ہے, پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں. ایک منٹ جی, اگے بدن تو پہلے میری گل سن لو. علی بھائی انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندہ معاف نہیں کرتا, یہ جو بندے دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندہ دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندے دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندے دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندے دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندے دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندے دوسرے بندے نوں جرابا نہ بنیا ہوتا. علی بھائی, انہیں کہہ رہے سن میں معاف کر دینا ہونا, یہ جو بندے دو
जी। वाह। मेरी जो पापा के साथ जो तस्वीर है हाँ हाँ वो रैंप पे हमने हाँ। शो स्टॉपर्स थे हम। हाँ हाँ, अच्छा शो स्टॉपर्स थे, वाह। जी 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 जी। तो वो जो डिजाइनर थे उनकी थीम जो थी वो यही थी, बाप बेटा। बाप बेटे। हाँ। तो मुझे याद है कि इनको बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया कि जी ये करना है, हमने जरूर करना है और ये जरूरी है करना। तो जिस दिन शो था तो दिन में मैंने इनको कॉल की कि हाँ जी ये इतने बजे फिटिंग्स के लिए जाना है हमने, वसीम साहब को। वसीम साहब को। तो कहने लगे ओ यार मैं नहीं जाना। मैंने कहा क्या हो गया आपको, सब अनाउंस हो गया है, अब ये नहीं हो सकता। तो ही हैड कोल्ड फीट उस वक्त। और अभी ये पिक्चर जो लगी हुई थी इसमें मैं हमेशा मजाक उड़ाता हूँ कि ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे का ये हाथ सही कह पकड़ा। रहे हो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस तरह वो खड़े हुए पापा, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने बच्चे का हाथ हाँ, पकड़ा। वो जो वसीम अब्बास स्टेज पे आते थे ना जी, थिएटर जी, में, जी। वो नहीं है। वो नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर थे यहाँ पे। और वो मैं उनसे कह रहा था ना कि पापा सब ठीक है, तो और मैनू भाई यार की हो गया तेनू, जो उनका एक स्टाइल है बात करने का। लेकिन ये तस्वीर में मैंने उनको कई बार कहा है कि जी ये तो लग रहा है मैं आपका बाप हूँ यहाँ पे, आप मेरे बेटे जिस तरह आप खड़े हुए। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि आपने इरम के हवाले से जब जी। वो वाली रिजेक्शन हुई तो एक तो आपने दोबारा काम किया, फिर कभी हुआ कि दोबारा इरम के साथ काम करने का? नहीं, इरम का तो बेचारी का कोई कसूर नहीं, नहीं वैसे था। कह रहा हूँ, कभी इरम किया? के साथ मैंने बहुत काम इरम के साथ किया, काम सीरियल्स किए हैं इरम के साथ। और जिन लोगों इल्म में तो आ ही जाता है जिन्होंने जी जी, जिनकी मैंने वजह से नहीं हुआ, उनके बहुत साथ बहुत किया। बहुत 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 लोग थे। मैं आपको सर एक और बात बताऊं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2013, 14, 15 की, जब ये मेरे साथ सब कुछ हुआ। जितनी एक्ट्रेसेस ने तब भी मेरे साथ नहीं काम करना चाहा था, उनके साथ मैंने 3-3, 4-4 सीरियल्स किए बाद में एज अ लीड एंड एज अ पेयर। तो मुझे लगता था कि बस ठीक है, दिस इज गॉड्स रिवेंज, मुझे अब इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही मेरा जवाब है। यही अल्लाह की तरफ से यही जवाब है। तो ना मैं ग्रज रखूंगा, ना मैं उससे पूछूंगा कि तुमने याद है तुमने मुझे कभी रिजेक्ट किया था कि मैं काम नहीं करूंगी। नाउ दैट शी इज वर्किंग विद मी, दैट्स इट। आयरनी तो यही है। कोई इनमें से कोई एक ऐसा होता है ना कि किसी की तकलीफ ज्यादा होती है, बिकॉज अपना अपना अंदाज भी होता है ना। जी। जैसे कुछ लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई हम किसी नए आदमी के साथ नहीं करना चाहते, अब ये एक चीज है। कुछ उसको बहुत बुरी तरीके से कहते हैं, कुछ आपके ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं ना। कोई जनरल लोग याद है ना, जब आप लाइमलाइट में नहीं आए होते तो आपकी आवाज, कथ, काठ, हर चीज पे लोग तबसरा करते हैं। बाद में पता लगता है वही आवाज जो है वो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, उसी कद के लोग दीवाने हो जाते हैं, उसी रंग के, जो भी अपनी चीजें होती है ना। कोई ऐसा जिसकी बहुत तकलीफ पहुंची हो, और फिर जब आपने पहली बार उसके साथ सीन किया, अगर आपको याद हो गया यार ये कैफियत थी मेरी। अच्छा, वैसे तो वही जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतना ध्यान ही नहीं देता, लेकिन एक मेरी दोस्त थी, बहुत ही वो अच्छी दोस्त थी मेरी उस वक्त, और एक सीरियल बहुत बड़ा मुझे मिल गया, ठीक है, बैक इन 2015। तो उसमें नुमान एजाज साहब थे, सोनिया हुसैन थी, बेइंतहा बड़ी कास्ट थी, और मैं मेन लीड में बहुत मर मरा के सिलेक्ट हो गया था। तो जब हम शूट पे चले गए, और वही डर था मुझे कि यार ये तो मतलब 4-5-6 दिन का शूट हो जाए, चेक हो जाए, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं एम आई स्टिल ऑन या मुझे निकालने लगे। काफी मुश्किल वक्त गुजारा, बहुत मुश्किल वक्त था वो। तो वो मेरी दोस्त थी, तो उनसे मैं अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज डिस्कस करता था उस वक्त की यार ये तो नहीं होगा, अच्छा ये सीन आज ऐसा हो गया है, इस सीन में मैंने ये किया है, ठीक किया है, और वो बहुत अच्छा मुझे गाइड करती थी। 5-6 दिन गुजरने के बाद जब वो ड्रामे पे उन्होंने कहा कि हाँ ओके हो गया सब कुछ, चैनल ने भी ओके कर दिया, तो मुझे प्रोड्यूसर ने भी बताया कि सबसे पहले मेरी कास्टिंग की मुखालिफत उन्होंने की थी। तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची इस बात से, कि वो एक ट्रस्ट होता है आपका, वो बहुत शैटर हुआ मेरा उस वक्त कि यार और एक वो तो कहीं से एक सपोर्ट की आपको वो भी होती है होती है यार, ये उम्मीद तो मेरा कि यार दोस्त ये है, वेल यार, ये तो एस्टैब्लिश्ड है, करेगा ना। चलो ये तो मुझे सपोर्ट ही कर रहे सपोर्ट हो। करेगा।
تو میں نے بہت نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان سے بہت پیار سے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کیا ایسا ہوا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم ریڈی ہو اس رول کے لیے, لیکن جو میں نے اب دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ریڈی ہو. تو وہ خیر میں نے لیٹ گو کر دی وہ بات, لیکن وہ بات میرے دل سے دوبارہ کبھی گئی نہیں. مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ یار, اور پھر یقین کریں کہ میں نے اس بات سے ایک اور چیز یہ سیکھی کہ میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی, بہت ہی اعلیٰ بات کی. آپ ارم کی بات کر رہے ہیں نا سر, ارم کے ساتھ میرا رشتہ ایسا ہے, ارم بنت شاہد کے ساتھ, کہ انہوں نے ایک سیریل کر رہی تھیں, وہ طوبہ صدیقی کے ساتھ کو پروڈیوس کر رہی تھیں. تو ان کی, مجھے طوبہ بھی بہت اچھی دوست ہیں, تو ان کی مجھے کال آئی کہ ہم یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں تمہارا بھی حصہ ڈلے اس میں, تو ایک گیسٹ اپیرنس ہے, 2 دن کا کام ہے, تو تم کر دو گے؟ بالکل کریں گے, تو بہت اچھی بات ہے. اور طوبہ کا بھی بہت اصرار تھا کہ میں ہی کروں وہ کیریکٹر. ان کے ہسبینڈ کا کیریکٹر تھا, وہ ایک پلے بوائے ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کا کیریکٹر تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ معاوضہ کیا لیں گے ہم سے؟ تو میں نے کہا میں 2 دن کا کچھ نہیں لے سکتا آپ سے, کیا لوں گا, وہ کریں گے. انہوں نے کہا پلیز بتائیں نا. میں نے کہا آپ مجھے افورڈ نہیں کرتی, چھوڑ دیں, رہنے دیں. سو وہ ہم نے 2 دن کا کام کیا, بڑے مزے کا کیا. بٹ وہ اب وہ وہی بات ہے کہ میں 2 دن کے جتنے بھی پیسے لے لیتا وہ تو میں ختم کر دیتا فوراً, لیکن وہ جو 2 دن کی ایک پیار اور دوستی بڑی ہماری, وہ آج تک بڑی بہت اسٹرانگ ہے. یہ وزیداری کم ہوئی ہے ذرا, ہے نا, یہ ہے ابھی سر اب تو بہت کم ہو گئی نا. تو اب تو بہت مٹیریلسٹک, سوائے پیسے کی کسی چیز کو ہم وہ نہیں کرتے نا, ویلیو نہیں دیتے. مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. اور اس کا بہت تعلق یہ سوشل میڈیا والے سین سے بھی ہے. میں بہت زیادہ بولتا ہوں اس کے بارے میں, لوگ شاید چڑھتے بھی ہوں. اچھا, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ سر میری رائے یہ ہے کہ جیسے سر میں آج ہی بات کر رہا تھا یہ اپنی بیوی سے ہی, کہ ایک زمانہ تھا کہ پنجاب جو تھا وہ پرابلی ہب آف لٹریچر ہوتا تھا. اوہ یس. اور پورے سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. درست کہہ رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پورے سب کانٹیننٹ میں جتنے بڑے شاعر, رائٹرز, سب پنجاب سے نکلے تھے. اور آج جب میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے یا ٹیلی ویژن پہ یا جنرلی, ایک تو لٹریچر آہستہ آہستہ بالکل مر گیا, اور دوسرا یہ کہ مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے یہ نیشن آف ٹک ٹاکرز بن گئے. ہر بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانا چاہتا ہے بس, اور ٹک ٹاک پہ فیمس ہونا چاہتا ہے بس. تو یہ تو کسی بھی قوم کی جو میرا خیال ہے ڈاؤن فال ہے, اس کی کلیئر کٹ ایگزامپل مجھے نظر آتی ہے جب میں اب دیکھتا ہوں. تو مجھے تو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ چڑ ہے اس معاملے کو لے کر. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, ہم نے ہیومن انٹریکشن چھوڑ دیا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن ایموشنز کتنا کم ہو چکا ہے. ہم ہر کسی کو جھوٹا, فریبی یہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بکواس کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں سٹارز ہوتے تھے, وحید مراد صاحب, ندیم صاحب, شاہد صاحب, پھر پاپا وغیرہ کے دور جو ٹیلی ویژن کا تھا, سپر سٹارز تھے سارے کے سارے لوگ. اب آپ دیکھیں کہ وہ سٹارڈم ختم ہو گئی ہے. فواد خان واز دا لاسٹ لیونگ ایگزامپل آف اے سپر سٹار. اب وہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہر بندہ سٹار ہے. جو ٹک ٹاک پہ کسی گانے کے اوپر لپ سنک کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں میرے ورگا کون ہے. اور جو ایکچوئل کریٹیوٹی والا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو اب کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار ایکٹنگ ہے, کر لیں گے, رائٹنگ کر لیں گے, ڈائریکشن کر لیں گے, ہم تو بناتے ہیں, ٹک ٹاک کی ریلیں بناتے ہیں. تو یہ بہت ایجوکیشن وائز بہت نیچے چلی گئی ہے ہماری قوم. اب ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں. بہت سے یوٹیوبرز ہیں جن کے پوڈ کاسٹ میں سنتا ہوں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں. شہزاد غیاث ہے ایک لڑکا, پاکستان ایکسپیرینس اس کے شو کا نام ہے, وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے, وہ ایجوکیشنل باتیں کرتا ہے, ہسٹری کی بات کرتا ہے, بہت کڑوی باتیں بھی کرتا ہے. بعض اوقات مجھے بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں وہ باتیں, لیکن یہ ہارش ریالٹیز ہیں جو کہ فیس کرنی ہے. مزمل شاہ ایک لڑکا ہے, بے انتہا اور اچھے لوگ بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% لوگ برے ہیں, ٹھیک ہے, میڈیمز ہیں نا, یہ تو استعمال کی بات ہے نا سر, استعمال کی بات ہے. آپ یوٹیوب پہ قرآنی آیات بھی سن سکتے ہیں, آپ گانے بھی سن سکتے ہیں, آپ شوز بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کے استعمال کی بات ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر کام جو ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے, اور وہ نان کریٹو ہے. بالکل. اور وہ بہت اچھا انفلوئنس جو ہے وہ نہیں, اچھا انفلوئنس نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ٹک ٹاک ہے خاص طور پہ, اس پہ 18 ایئرز کے بعد اکاؤنٹ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایلیجبلٹی. اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے. مجھے نہیں اعتراض کہ کوئی فیملی وی لاگنگ کر رہا ہے, وہ کیا دکھا رہا ہے, کس کو دکھا رہا ہے,
اس کا اپنا وہ مرضی اس کی مرضی ہے, اور جو لوگوں کو دکھا رہا ہے ان کی بھی مرضی ہے. بٹ ایک جنرل امپیکٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں جیسے کوئی نیگیٹو کیریکٹر کرتا ہوں سر, تو میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے, بحث یہ ہوتی ہے, لڑائی یہ ہوتی ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہونا چاہیے. اگر آپ نے آخری سین میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس کے اندر, اگر آخری سین میں نے ان کے بھی پیسے لوٹ لیے, ان کو بھی خراب کر دیا, آپ کو بھی تنگ کر دیا, اور پھر آخری سین میں نے آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور مجھے معافی مل گئی, تو وہ دیٹ از گوئنگ ٹو کل مائی کیریکٹر. میں ہمیشہ اپنے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹرز کے ساتھ یہی بحث کرتا ہوں کہ یار آپ جو مرضی کر لیں, اس کو اینڈ میں آپ نے یہ دکھانا ہے کہ اس کی میزریبل اینڈ ہے, اور وہی کنٹریبیوشن ہے آپ کا. یہی آپ دکھا سکتے ہیں نا کہ اچھا آپ یہ کریں گے, یہ کریں گے تو اس کا اینڈ غلط ہوگا. تو اسی سے ڈرانا ہے آپ نے. اور جہاں تک ساس بہو کا تعلق ہے, اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یار ڈرامے والے تو ساس بہو بناتے ہیں, آپ کی پوری دنیا میں دس از اے یونیورسل ایشو سر. لیڈی ڈیانا کا بھی یہ ایشو تھا, وہ بھی اپنی ساس سے تنگ تھی. ابھی میگن مارکل جو ہے, یہ میں رائلٹی کی بات, امریکہ چلی گئی لے کے سب کو, وہ بھی اس کا بھی اپنے ساس سسر سے ایشو تھا, اسی سیٹ اپ سے ایشو تھا. تو یہ تو ایک یونیورسل ایشو ہے. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کرے, کیونکہ اتنا پڑھنا ہوتا ہے ہمیں, بہت ساری چیزیں اپنے نام اور اس جگہ کے ساتھ نا نکل جاتی ہیں, اس کا کرکس آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ایک مرتبہ اتنا اختلاف ہوا تھا کہ اندرا نے, جو سنجے کی غالباً جو وائف تھی, سونیا تھی اور دوسری مانیکا غالباً تھی, ان کو باہر نکال دیا تھا رات کو, آدھی رات کو, آدھی رات کو, ہاں اپنے گھر سے. پرائم منسٹر تھی اس وقت, بالکل کر دیا ہوگا. وہاں بھی مطلب اندرا گاندھی یونیورسل ایشو ہے. جی فاطمہ صاحبہ. جی شاہ جی, میرا علی صاحب سے سوال ہے. ابھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ انہیں ریجیکشن کا بہت سامنا رہا, اور فائٹر ہے بھائی یہ. بالکل. تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ویٹ لاس جرنی کیسی رہی, کن چیزوں کا آپ کو سامنا رہا, اور کیا چیزیں آپ نے اس سفر میں اڈاپٹ کی, کیونکہ آج کل ویٹ لاس کی جو جرنی ہے وہ زمپگ اور منجارو تک ہی ہے. تو آپ کی جرنی کیسی تھی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں شاہ جی بہت بڑا فوڈی ہوں, بہت بڑا فوڈی. مشکل کام, یعنی میرے لیے صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ کھانے کی گفتگو مجھ سے کرتے رہے تو میں کرتا رہوں گا کہ آج کیا بننا ہے گھر میں. پٹیاں دے منڈے لنگر بھی بہت کرتے ہیں. میرا کہا تاٹا چکر لگیا ہے ساڑھا. میرا جو ویٹ لاس جرنی تھا وہ ایکچولی میں نے جو پہلا پلے کیا تھا نا, تو وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا. اب وہ عام زندگی میں آپ جیسے ہیں, اور پھر وہ کیمرہ 10 پاؤنڈز ایڈ کر دیتا ہے آپ کے ویٹ میں, اور اس کا ضرور کرتا ہے جس کا یعنی کہ وزن اوپر کی طرف, اور جس کا منہ گول ہو اس کا تو 20 پاؤنڈ کر دیتا ہے. تو وہ وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا, تو میں نے جم بھی کیا, میں نے رننگ بھی کی, اور میں نے 1 میل اے ڈے کرنا شروع کر دیا. میں نے بہت سال پہلے کی بات ہے, یہ میں نے شروع کر دیا تھا. تو اب آج کل لوگ 1 میل اے ڈے کرتے ہیں, اومیڈ کہتے ہیں اس کو. تو وہ بس اس کے اندر یہ تھا کہ بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں رننگ کرنے کے لیے جاتا تھا, تو میں کیونکہ اوور ویٹ تھا, میں 103 kgs ٹائپ میرا ویٹ ہو چکا ہوا تھا, تو مجھ سے رننگ ہوتی نہیں تھی. تو ایک دفعہ پارک میں ایک لڑکی رننگ کرتی ہوئی آئی, باہر سے بھاگتی ہوئی آئی, اور اس نے آ کر کچھ 10 چکر لگائے ہوں گے کم از کم, اور میں ایک آدھے چکر کے بعد رک کے بس واک کر رہا تھا, تو میں دیکھ رہا تھا. تو ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کتنا بھاگ سکتا ہوں. تو وہ یہ ہوا کہ چکر لگانے کا بہترین طریقہ, ایک موٹیویشن مجھے اس لڑکی سے ملی. مجھے نہیں, تو مجھے اس لڑکی کا نہ نام پتا تھا, نہ یہ پتا تھا کہ وہ کون ہے, نہ میں نے اس سے کبھی بات کی. میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں نے جتنا یہ بھاگ رہی ہے نا اتنا بھاگنا ہے. اور یقین کریں کہ ایک وقت آیا کہ میں بھاگتا رہتا تھا, وہ چلی گئی, انہوں نے روٹی شوٹی کھا کے سو بھی گئی, میں بھجی جا رہی. تو میں I used to run, I still run 45 minutes straight, اور وہ آج تک عادت میری نہیں گئی. ویری گڈ. اور اس میں کئی on a good day وہ 50-55 منٹس پہ چلا جاتا ہے, بٹ 45 منٹس تو وہ ہے کہ جو بینچ مارک ہے اس کو تو آپ نے ہٹ کرنا ہی کرنا. سو یہ ہے, بٹ یہ کہ میرا بہت پلس مائنس ہوتا رہتا ہے ویٹ سال میں. تو علی کا تجربہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو لڑکی کے پیچھے اپنے رسک پہ ہیں. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.
नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी तो अली साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक के पास कुछ सवाल हैं आपके लिए, वो चल के देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास भी सवाल है। जनाब। अली साहब ने अभी ब्रेक से पहले बताया था कि उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो लव मैरिज हुई थी? मना किया गया मुझे इसके बारे में सच बताने से। नहीं, आप ये समझिए कि नहीं, मना किसने किया? अब्बू ने मना किया, अम्मी ने किया है, बेगम साहबा ने किया? आप खुद गेस करें कि इसमें से यार कौन- असल में ना शादी के लव मैरिज के मामले में ना हजारों चीजें होती है। मतलब 40 साल के बाद बुजुर्गों को पता लगता है कि हम जो अरेंज मैरिज हमने की थी बच्चे की, वो तो लव मैरिज थी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बाज़-औक़ात, ये आपकी बात से ही बात मेरे ज़हन में आई है कि बाज़-औक़ात जो आपको अरेंज लग रही होती है ना, आपको बाद में जाके एहसास होता है कि ये लव ही था। ये तभी तो आप सारा कुछ प्ले अलोंग कर रहे थे, वरना इतनी आसानी से मेरे जैसा बच्चा अरेंज मैरिज कर नहीं सकता। लेकिन बहरहाल हमारी एक अरेंज लव मैरिज थी। मेरे अब्बा ने हमना को देखा था पहली बार। अच्छा। और हमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी कुलीग थी। अच्छा, आपके खानदान से नहीं है? नहीं। बहुत मेरी कुलीग थी, मेरे साथ हम टीवी में भी काम करती थी, फिर A+ में भी काम करती थी। तो ये मेरे कजन्स की दोस्त होती थी। अच्छा। मेरे साथ दोस्ती तो थी बहुत, लेकिन मेरे कजन्स के साथ इनकी जरा फ्रैंकनेस वाली दोस्ती थी। तो ये एक दफ़ा पाकिस्तान इंडिया के मैच से वापस आ रहे थे देख के, और मुझे नहीं लेकर गए थे। तो वहाँ पर मेरे अब्बा जी ने इनको देखा और उन्होंने आकर मेरे ऊपर कजन्स वगैरह को कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी लड़की है, तमीज़दार और अच्छी फैमिली की लग रही है, पढ़ी लिखी। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई आप हमना से बात करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो रेडी हूँ, करा दो, जो मर्जी करो। तो हमना ने फिर अपना बहुत टाइम लिया। अच्छा। फिर वो जाहिर है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थोड़ी बहुत। फिर हमने पेरेंट्स को कहा कि भाई अब आप बातचीत कर लें आपस में। सो ये अरेंज लव टाइप ही है, बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। मुझे लगता है कि मेरी बीवी जो है उसके बगैर मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको दोनों को जी बहुत खुश रखे। Thank you. और ऐसे ही इस रिश्ते को शादाब रखे और ऐसी दोस्ती के साथ रखे हमेशा। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना पसंद करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि उनके तो ऐसे ऐसे मेमोरेबल रोल्स हैं। लेकिन मुझे लगता है एट दिस पॉइंट, जिस जगह पे मैं हूँ अपनी एज में, अपने करियर में, एक उनका सीरियल था रेजा रेजा। हाँ, वो जिसमें ये बदमाश है हाँ, और तौकीर नासिर साहब जो जो है है अच्छा वो बच्चा है। अच्छे वाले होते हैं। तो वो और उनका बड़ा एक हिट डायलॉग था, आफरीन है भाई, हाँ, आफरीन बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर था। तो वो कर सकता हूँ। एक सीरियल था दिन, जिसमें इन्होंने अपना रंग काला किया था और ब्लू लेंसेज लगाए मेरे थे, ख्याल में स्टूडेंट लीडर बने थे, स्टूडेंट लीडर बने हुए थे। वो जरा एंटी हीरो टाइप था। वो भी किया जा सकता है। तो ये दो एट द टॉप ऑफ माय माइंड। ये रेजा रेजा वाला बहुत अच्छा याद किया आपने। अच्छा, तबस्सुम साहब थे ना? अरशद तबस्सुम अरशद तबस्सुम साहब थे। अरशद तबस्सुम साहब। फरिया जब ही इनकी माँ होती हैं, पापा की, नेगेटिव रोल थे दोनों के ना। सुहेल अहमद साहब जो हैं वो बाप बने हुए थे। ग्रेट परफॉर्मेंसेस क्या बात सबके। वो सुहेल अंकल की बहुत कमाल। सुहेल अहमद साहब भी, मैं सॉरी मैं बस एक कंट्रीब्यूट कर दूं कि उन जैसा बंदा भी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। अभी जब पापा को हार्ट अटैक हुआ था, तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जिस तरह की ड्यूटी उन्होंने दी है। बहुत ही, मतलब वो पापा का जितना रिगार्ड करते हैं वो तो अलग है, मुझसे जितनी मोहब्बत से वो पेश आए उस निस्बत से, उस निस्बत से, वो मुझे उस चीज़ ने भी मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप साल साल इन टच ही रहें तो ही आप किसी के काम आ सकते हो। आपको पुराने वक्तों की यादों की वजह से भी बाज़-औक़ात खड़े होना पड़ता है। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। ये सुहेल साहब में ये क्वालिटी है, ये उस नस्ल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत और जो वो कर सकते हैं आपके लिए, यानी कि उनकी तमाम तर जो उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनकी मोहब्बतें होती हैं, उनकी जो भी होता है, वो आपके साथ हमेशा उठकर चलने के लिए तैयार होते हैं। जी। और पंजाबी कहते हैं ना, कम ते अल्लाह ने करना होता है, बिल्कुल। मगर वो नाल टुर देना है, नाल टुर देना, क्वालिटी है जी। तो ये जो वसीम भाई जब इस सारे उससे गुजरे, तो आप यहीं थे या कराची थे? जी, मैं कराची था। मैं फौरन, जाहिर है मुझे रात में पता चला था, तो सुबह की पहली फ्लाइट लेके मैं आ गया था। तो फिर थ्रू आउट मैं साथी था उनके। जाहिर है मैं बड़ा हूँ सबसे, तो ज़रा फिर बड़े को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है। और मैं ज़रा घबराता कम हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ हमेशा कि यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बाकी सब अपनी मजबूरियों में होते हैं, इमोशनल होते हैं, घबराए हुए होते हैं,
لیکن میں ہمیشہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ نہیں اینڈ میں ٹھیک ہوگا سب. انشاءاللہ. یہ سارے سفر میں چونکہ وسیم صاحب بھی ایک بڑے آدمی ہیں اور ان کی بات بھی, گفتگو بھی, ہر تجربے سے کوئی نہ کوئی اچھی بات وہ نکالتے ہیں اور ان کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے زندگی کا. کوئی خاص بات جو سارے اس میں آپ کے آپ کیا کہتے ہیں وسیم صاحب, والد ابو بابا نے جو آپ سے کی ہو اور آپ کے اس میں حافظے میں رہ گئی ہو؟ مجھے نا پاپا سے ڈانٹ بہت پڑتی ہے, بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہمیشہ سے فرما بردار والی اولاد رہا ہوں, جس نے ہر بات پہ یس کہا ہے. تو جب کبھی میں نو کہہ دوں یا بحث کر لوں تو مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے, اور وہ جو ڈانٹ ہوتی ہے اس پہ میں زیادہ تر ہنس رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں تھا. تو اس پورے عرصے میں بھی جو ان کے ہارٹ اٹیک سے لے کے ان کے 2 دفعہ اسٹینٹس ڈلے, 15 دن کے فاصلے کے بعد ان کے دوبارہ اسٹینٹنگ ہوئی, اس میں میں نے صرف اور صرف ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا. میں نے بالکل کسی بحث میں ہمیشہ اچھے موڈ میں گیا. میں نے 2 دن کے بعد تیسرے دن ان سے جا کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اگر پوچھوں گا تو وہ سائیکلوجیکلی فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ یار میری تو طبیعت خراب ہے. سو میں ہمیشہ جاتا ہوں ان کے کمرے میں جا کر, میں نے آج تک بھی ایسے ہی ہے, میں السلام علیکم پاپا, کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے, نہیں کیا حال ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اور پھر میں اپنی کوئی ایک نئی بات شروع کر دیتا ہوں. ان کو تنگ کرنے کے میرے پاس طریقے بہت ہیں. مثلا وہ پولیٹیکلی بہت بحث ان کو بہت ان کے پاس نالج بھی ہے, تو میں جان بوجھ کر نا دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نہیں لیکن یہ تو بات یوں ہے, یہ تو یوں ہونی چاہیے تھی. پھر وہ ایک 15-20 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں, باقی سب ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ غصے میں آ رہے ہوتے ہیں اور میں معصوم سی شکل بنا کے انہیں چھیڑ رہا ہوں. تو میرا ان کا ریلیشن شپ بہت مزے کا ہے. اٹس ویری ہاٹ اینڈ کولڈ بٹ بہت مزے کا ہے. میں بہت انجوائے کرتا ہوں ان کے ساتھ گفتگو کرنا. باقی اس پورے عرصے میں بات پتہ ہے کیا ہے سر, یہ جو جنریشن ہے نا ہم دونوں کی, پاپا کی اور میری, اس کے اندر وائی فائی سگنلز کا ایشو ہے, کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. یہ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ پیرنٹس نا ایموشنلی انویسٹ مطلب شاید دل میں کرتے ہوں گے, بٹ جو پریکٹیکلی یا وربلی والی بات ہے نا وہ نہیں کرتے. وہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی کبھی جپھی ڈالنے کو مس کرتے ہو تم. سر ہم نے جپھی ہمیشہ عید کے عید ڈالی ہے. ہم نے جپھی عید کے عید ڈالی ہے, اور بعض اوقات ایسی جپھی بھی ڈالی ہے کہ عید کے دن وہ لیٹے ہوئے ہم نے جا کر اوپر سے بس جپھی مار لی ہے, ٹھیک ہے ہاں عید ہو گئی ہے. تو وہ ٹھیک ہے. مجھے ایک وقت تک بڑا محسوس ہوتی تھی یہ بات کہ یار یہ کیا بات ہے یار, مطلب یعنی کہ آج کی خاص طور پہ نسل جو ہے نا وہ اظہار کے ساتھ پیار کو تسلیم کرتی ہے. جی اظہار ہے تو ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ہاں بہت اچھی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا, مگر یہ جو پچھلی کرنا نسل اگر اظہار نہیں بھی کرتی تھی تب بھی محبت کرتی تھی. نہیں محبت ایک وقت آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. بالکل. دیکھیں سر, عزت کرنا, محبت کرنا, اعتبار کرنا دل میں کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ تبھی ہے جب آپ اگلے انسان کو اس بات کا احساس دلاتے رہیں. یہ بات کبھی کی تم نے ابو سے؟ اب آ کر کی, لیکن اب تو ٹو لیٹ ہو گیا. اب ہم تو ایسے بھی پیو پڑ گئے ہیں. ہم اپنا کتارسز اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں, ایسا نہیں ابا جی ہمیں بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی اپریسیشن کی جو وہ ہے نا لائن, وہ ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ اٹس ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ فار دا نیکسٹ جنریشن, بٹ میں سمجھ لیتا ہوں, ہم سمجھ لیتے ہیں, بیکاز ہم اس لینگویج کو جانتے ہیں کہ اچھا یار یہ ابا جی اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ لگ نہیں رہا کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اپریشیٹ کر رہے ہیں, زیادہ نہیں ہوگا. جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو چانس ملے سجل علی کے ساتھ کام کرنے کا, اس کے علاوہ درِ فشاں کے ساتھ کام کرنے کا, اور ہانی عامر کے ساتھ, تو آپ ان تینوں میں سے کس ایکٹریس کے ساتھ آپ ڈبل چارجز لے کے کام کرنا پسند کریں گے؟ کون سی ایکٹریس کے ساتھ آپ فری میں کام کرنا پسند کریں گے, اور کس کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت آسان ہے. میں ہانیہ کے ساتھ کام کرنے کے پیسے نہیں لوں گا, مجھے بہت پسند ہے ہانیہ. درِ فشاں کے ساتھ میں کام کرنے کے ڈبل پیسے کہہ رہے ہیں, چوائس دی ہے انہوں نے. ہاں مطلب میں درِ فشاں کے ساتھ کام کر لوں گا, ایسی بات نہیں. سجل کے ساتھ میں نے کر لیا ہوا تو میں انکار کر دوں گا. تو ہانیہ جو ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے؟ مجھے ہانیہ بھی بہت پسند ہے, مجھے ماورا بھی بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے ماورا حسین از کرمنلی انڈر ریٹڈ ایز این ایکٹر. وہ بہت شاندار ایکٹریس ہیں,
وہ شاید اپنی پی آر پہ اتنا کام نہیں کرتی, اس وجہ سے ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ان کو ایز اے گڈ ایکٹر, گریٹ ایکٹر ریکگنائز نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ شی از دا موسٹ ایوالوڈ ایکٹر آف دا لاسٹ ڈیکیڈ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اگر یاد پڑتا ہے میرا ایک سیریل تھا, ایک تمنا حاصل سی. جی 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 بالکل, عاطف حسین صاحب نے ڈائریکٹ کیا کیا, اس کے بعد فہد مصطفیٰ. ہاں فہد مصطفیٰ تھے, اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا تھا. جی, لیکن ان کا نام کبھی بھی یہ ٹاپ 3 میں نہیں لے کر آتے. سملرلی ہانیہ بھی اپنی انسٹاگرام فالوئنگ کی وجہ سے اس کی ایکٹنگ ٹیلنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر ریٹ کیا جاتا ہے. وہ بھی بہت نیچرل اور بہت پٹاخہ ایکٹریس. جی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بہت ساری خواتین کے کرش ہیں, لیکن آپ کی کرش کون ہے؟ یار میری کرش جو ہے نا وہ کرش ہو گیا. مجھے بہت کرش ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کرش کی حد تک ہی رہے تو بہت ضروری بھی ہے. صرف کرش کی حد تک رہے, کیونکہ ہر انسان آپ کو کوئی انسپریشن دیتا ہے. ہر انسان کی کوئی بات, کوئی اس کا شاید فیچر, گانے نہیں بنتے, فیچرز کے اوپر بنتے ہیں, آنکھوں پہ, ہونٹوں پہ, بالوں پہ. تو فار اے کریٹو پرسن مجھے لگتا ہے کہ کرش ہونا بہت ضروری ہے. آخری کرش کون؟ ویسے اس نے پہلا پوچھا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں آخری بتا دوں, آخری کرش وہ تاکہ اس کے ساتھ کام کرنے میں پابندی لگوائی جائے. نہیں, وہ ایکٹریس نہیں تھی. وہ مجھے ایک لڑکی, میں اور ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک ریسٹورینٹ میں ابھی دبئی میں, تو وہاں پر ایک میں نے لڑکی کو دیکھا تھا, تو ہمنا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. صحیح دوست ہیں, ہم دونوں اس کو دیکھ رہے تھے, اور وہ جیسے ہی گزر کے گئی تو میں نے ہمنا سے کہا, ہمنا نے کہا ہاں یار بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی. مطلب وہ دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی دبئی مال میں, اور مجھے نہیں پتا ہمنا کب سے دیکھ رہی تھی, لیکن جب میں نے ہمنا کو دیکھا تو ہمنا بھی اسی کو فالو کر رہی تھی. اچھا ذہن میں رکھنا کہ دوست جو ہے نا, چاہے بیگم ہو, چاہے فیمیل ہو, کوئی چاہے میل ہو, یہ جو بات ہنسی ہنسی میں ہوئی ہوتی ہے 5-7 سال کے بعد وہی بات جو ہے تانے کے طور پہ سامنے آتی ہے. ذہن میں رکھنا ہمیشہ. سر اگر مزے لینے ہیں تو پھر تانے سننے پڑیں گے. جی السلام علیکم. میرا علی باز صاحب سے ایک سوال ہے کہ محبت کا سین کرتے ہوئے آپ کو کسی سے محبت ہوگی ہو, کیا کسی بندے کو آپ سے محبت ہوگی ہو اور جو سین ہے وہ کسی اور طرف نکل گیا ہو, تو اس کے بارے میں تو ذرا جواب دیجیے گا. نہیں, میں جذبات کی رو میں میں بہت انٹینس رومانس کرتا ہوں, لیکن میرا ایک ٹرک ہے کہ میں نے آئی کانٹیکٹ چھوڑنا نہیں ہوتا, اور میں آنکھوں میں دیکھ نہیں رہا ہوتا, میں اپنی آنکھیں بلر کر لیتا ہوں. تو میرا ویژن جو ہے نا وہ صرف وہ ایک بلرڈ امیج ہوتا ہے, کیونکہ میرا فوکس جو ہے نا وہ میری ڈائلاگ ڈیلیوری پہ ہوتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے رومانس کی انٹینسٹی خاص طور پہ ہمارے ملک میں جہاں آپ کے پاس بہت لمیٹیشنز ہیں, جب آپ شو کیس کر رہے ہیں رومانس, تو وہ صرف آپ کی آواز سے ہی آپ کر سکتے ہیں, اس کی انٹینسٹی سے کر سکتے ہیں. تو میرا محبت جو ہے وہ اس لیے نہیں رومانٹک سینز میں ہو سکتی کیونکہ ایکشن اور کٹ کے بعد بھی تو میں جانتا ہوں نا کہ وہ کون ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں, وہ مجھے, اور دوسری طرف سے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا؟ سر وہ ہوتا رہے, ہم تو اس کے بارے میں انکوائر بھی نہیں کرتے. ہم اچھا نہیں, کبھی کسی نے کہا ہو, انکوائر نہ کیا ہو, لوگ بتا دیتے ہیں. کیا ہی دیتے ہیں لوگ, کچھ نہ کچھ کیا ہی دیتے ہیں. تو ہم کتنی مرتبہ کہا آپ؟ کافی تعداد ہے. بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کسی سے کبھی انہوں نے ایسی اشارت نہیں کہہ دیا ہو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں لگتی آپ کے ساتھ؟ بہت سی. اچھا, تقریباً ہر لڑکی کے بارے میں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا. اور میرے خیال میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا بیگم صاحبہ نے کہ آپ دوبارہ اپنا لاء کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے ہیں, یہ کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں. اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں پروگرام کے اگلے مرحلے میں. آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی عباس صاحب, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. کوئی خواب ادھورا رہ گیا ہو, کوئی محرومی زندگی میں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے والد کے لحاظ سے یہ لگتا ہے, یہ فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت ڈیسپریٹلی چاہتے تھے کہ میں سی ایس ایس کروں, اور میں نے سی ایس ایس کے پیپرز دیے بھی. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے وہ سی ایس ایس کر لیا ہوتا اور اس کے بعد میں بے شک جوائن نہ کرتا, ایکٹنگ کی طرف آ جاتا, ان کی خواہش پوری تو ان کی ایک خواہش جو ہے یہ جو رہ گئی ہے خواہش دل میں ان کے,
وہ میں پوری کر دیتا تو شاید ان کو مجھ سے یہ شکوہ نہ ہوتا. تو یہ ان کی محرومی سمجھیں یا میری محرومی سمجھیں, میں بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہوں اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. تو مجھے ان دونوں طرف سے یہ لگتا ہے کہ ان کی محرومی یا ان کی کوئی ایسی بری یاد میری یاد ہے, وہ صرف ان کی نہیں ہے, وہ میں اس کو فیل کر سکتا ہوں اسی طریقے سے جس طرح وہ کرتے ہیں. اچھا علی, میں یوزلی اس سیگمنٹ میں نا بہت کم بات کو آگے بڑھاتا ہوں, جتنی بھی ہمارے گیسٹ کرنا چاہیں اتنی ہی بات رکھتا ہوں. مگر میں آپ سے, چونکہ آپ بہت سینسٹیو آرٹسٹ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں اور معاشرے کی مختلف رویوں پہ آپ کی گہری نظر ہے, آپ اس پہ بات بھی کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ایک کبھی سوچا آپ نے کہ چونکہ آپ جانتے بھی ہوں گے نا, سوچا بھی اور جانتے بھی کہ کتنا بڑا آرٹسٹ جس کا نام ہے وسیم عباس, جس کو لوگ یعنی کہ مطلب نو ڈسرسپیکٹ ٹو اینی سول سرونٹ, مگر کوئی بھی ہو, چاہے ڈپٹی کمشنر ہو, چاہے ڈی ایم جی ہو, چاہے پولیس ہو, اس کی بہت رسپیکٹ ہوگی, بڑی تعظیم ہوگی, اپنی فورس کے اندر ہوگی, اپنے لوگوں میں ہوگی. مگر دوسری طرف ایک آدمی ہے جو کہ جس گلی سے گزر رہا ہے وہاں لوگ اسے پیار کر رہے ہیں, سلوٹ کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, اور پھر اس کے والد بھی اور فیملی, اتنی اس میں رسپیکٹ بھی ہے, اس میں پیسہ بھی ہے, اس میں فیم بھی ہے, مگر اس کی خواہش یہ رہی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سی ایس پی آفیسر بنے. کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا؟ سر بالکل سوچا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو تقریباً سب پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ ظلم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے والدین آپ سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں کر پاتے, اور پھر لیٹر ان یور لائف آپ کو اس پہ ریگریٹس ہوتے ہیں, پھر آپ اس کی کمپنسیشن اپنی اولاد سے چاہ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ دادا جی اور پاپا کا بھی یہی سیم سائیکل تھا جو میرا اور پاپا کا ہے. اچھا, بھٹی صاحب چاہتے تھے کہ وسیم صاحب سی ایس پی آفیسر بنے. سی ایس پی آفیسر بنے یا آرمی میں چلے جائیں. اوکے, یہ دونوں چیزیں ان کی وش لسٹ میں تھیں, اور وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں کی. تو آئی تھنک لیٹر ان ہز لائف انسان پہ کرائسس بھی آتے ہیں, انسان کے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوتے ہیں, اور تب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے وہ کام کر لیا ہوتا تو شاید میں ان کرائسس سے نہ گزر رہا ہوتا. اور یہ شعبہ تو ہوائی رسک کہلاتا ہے. ہوائی رسک کہلاتا ہے, خاص طور پہ اس زمانے میں تو بالکل ہی ہوائی رسک تھا یہ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ابا کی طرف سے ایک میرے پہ, کیونکہ میں خاندان میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا تھا, تو وہ جو برڈن آف رسپانسبلٹی تھا کہ خواہشات ساریاں یہ پیچھے سے پوری نہیں, میں نے نہیں کی, یہ اب میرا بیٹا پوری کرے گا. تو میں اس کو ظلم اس لیے کہوں گا کیونکہ ہر بچہ ایک یونیک کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کوالٹی سے نوازا ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی انسان ہے جس کے پاس ایک یونیک کوالٹی نہیں. اسی کو پہچاننا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. میوزک ہے, میرا بھائی گٹار بجاتا ہے, میں پکڑ کے جتنی مرضی دیر بجاتا رہوں میری انگلیاں اس طرح اس گٹار پہ چل ہی نہیں پاتی, کیونکہ میرے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو میرے بھائی کے اندر. سملرلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایز پیرنٹس اپنے بچوں کی ٹیلنٹ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے. بہت سے بچے زندگی میں کامیاب اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ماں باپ ان کو بالکل الٹی سمت میں لے کے جا رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور وہ جو ٹیلنٹ جس جگہ پر ہوتا ہے وہ پیچھے کہیں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ پھر وہ اس بیچارے کی فرسٹریشن بن جاتا ہے. پھر وہ اپنی اولاد میں اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ جانے بغیر کہ کیا اس میں وہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے. میں آپ کی بات کو یہاں آگے بڑھاؤں گا. ہمارے کچھ دوست ہیں, جب ہم نے زندگی کا سفر شروع کیا نا, ایک میرا دوست ہے, کمال کا گاتا ہے, بہت ہی کمال, یعنی کہ یہ ساری لاٹ اکٹھی تھی, شفقت اور یہ سارے اکٹھے دوست ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت, اور بہت بڑا اس وقت جو یعنی کہ P21 کے جو آفیسرز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. یار علی جو ہارمونیم جب وہ دیکھتا ہے, ہارمونیم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے دلیپ صاحب مدھوبالا کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی کام کچھ اور ہے, پیشن کچھ اور ہے. تو یہ ہوتا ہے. پیشن جو ہے وہ دیکھیں, کام تو ہم خود سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی مجبوری میں کہ یار کچھ نہیں ہو رہا تو چلو یہ کر لیتے ہیں. پیشن تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا آپ کے لیے تحفہ ہے, اور یہ تحفہ ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں فنکار ہمارا عمر کے کسی حصے میں محسوس کرتا ہے کہ یار وہ رسپیکٹ, وہ تعظیم جو کسی معاشرے میں فنکار کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اپنے شعبے کی پیک پہ بھی وہ ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار جو کوئی آفیسر ہے یا کوئی سرکاری افسر ہے
اس کی زیادہ زندگی آسان ہے, اس کو زیادہ سہولتیں ہیں, یا اس کو کم از کم تحفظ بھی ہے, یہ بھی کہیں آپ کے والد نے فیل کیا یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں, فیل تو انہوں نے بہت پہلے سے ہی, ایک میں ان کے منہ سے ایسے الفاظ سنتا رہا ہوں, فرسٹریٹنگ الفاظ, کہ بھئی ہماری فیلڈ کے لوگوں کو, اور مجھے بھی وہ اسی وجہ سے اس میں نہیں آنے دیتے تھے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیلڈ کے لوگوں کے لوگ اس طرح تعظیم نہیں کرتے اور جنرلی ان پبلک بھی. دیکھیں, میں اب جتنا مرضی پڑھا لکھا ہوں, میں جتنی مرضی لاجیکل بات کر رہا ہوں, میں اگر کسی سڑک پہ چلتے بندے کے ساتھ میری بحث ہو جائے گی, جہاں وہ آرگیومنٹ ہارنے لگے گا نا, تو وہ مجھے 2 لفظ کہہ دے گا, ایسے 2 لفظ کہہ دے گا کہ جس کے بعد اب پھر بندے کے اپنے مزاج کے اوپر ہے کہ پھر اس نے کیسے ریئیکٹ کرنا, کیونکہ اس کے پاس ایزی اسکیپ یہ ہے. کبھی کسی چیز پہ گلٹ رہتا ہے؟ سر, آن دا ٹاپ آف مائی مائنڈ مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو مجھے پچھلے 2 سال سے تو بہت زیادہ میرے مائنڈ میں ہیویلی وہ ایز اے گلٹ ہی رہتی ہے, اور اس گلٹ کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بہت چینج بھی کیا ہے. پیرنٹنگ کے حوالے سے ہی ہے وہ, کہ کراچی میں ہم اپنے گھر میں تھے اور کسی بات پر میری اور میری بیگم کی بحث ہو رہی تھی, اور وہ بحث بڑھتی جا رہی تھی, ختم نہیں ہو پا رہی تھی, عام طور پہ نہیں ہوتی. تو وہ کسی بات پر میں تھوڑا سا لاؤڈ ہوا, اور جیسے ہی میں لاؤڈ ہوا تو ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی غلطی تھی ایک, تو میرا بیٹا کمرے سے اسی وقت باہر آیا, اور وہ اس وقت 7 سال کا تھا, اور وہ بہت, ہم لوگوں کے نا مطلب دونوں بچے جو ہیں اس کو ان کو دونوں کو ہم نے بہت زیادہ لاڈ پیار اور بے انتہا محبت سے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ, کہ وہ کمرے سے باہر نکلا اور میں اسی وقت لاؤڈ ہوا تھا, اور میری اس پر نظر پڑی, تو وہ میرے لاؤڈ ہونے سے بہت زیادہ گھبرا گیا, بہت سہم گیا, یعنی اس کو جھٹکا لگا, اور وہ رونا شروع ہو گیا. اور وہ جو ایک امیج اس جگہ اس دن کا تھا نا, وہ ایک گلٹ بن کے میرے دماغ میں بیٹھ گیا. اور اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر میں بالکل کوئی بحث ہو بھی تو میں نے اس کو لاؤڈ تو ہونے ہی نہیں دینا, اس کو ایک ڈسکشن کی طرف, اس کو آرگیومنٹ کو ڈسکشن بنانا ہے. اور اگر نہیں تب بھی طے نہیں ہو پا رہا تو ویل ٹیک آر ٹائم, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ تھوڑا اور ذرا آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے. کیونکہ مجھے وہ جو ایک اس کا جو امپریشن میرے دماغ میں پڑا, وہ جا نہیں سکا کبھی بھی. اور مجھے آج بھی اس پہ بہت گلٹی میں فیل کرتا ہوں کہ میں نے وہ مومنٹ بھی اپنے بچے کو کیوں دیا. شاید وہ اس کے دماغ پہ بھی نقش ہو گیا ہو. بہت اچھی بات کی یار آپ نے. اور میموریبل مومنٹ تھا جب میں بیسٹ ایکٹر ایوارڈ جیتا تھا. ویری گڈ. مطلب میرے 10th ایئر میں جیتا. ارے ویری گڈ. اور اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ بہت سے میں نے ایسے رولز کر لیے ہیں کہ جن پہ مجھے مل جانا چاہیے, کم از کم نامینیشن مل جانی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایوارڈ سوشل پارٹی ہوتی ہے ویسے, تو اس میں جو پارٹی زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے. تو وہ میں کرتا نہیں, میں بہت انٹروورٹ قسم کا انسان ہوں. میں زیادہ وقت گھر پہ بچوں کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ اس طرح گزارنا چاہتا ہوں. تو وہ جب ایوارڈ ملا تھا تو وہ مجھے یہ لگا تھا کہ اچھا یار یہ پیور میری محنت کا صلہ ہے. اور میں نے تو کوئی لابنگ کوئی کبھی میں نے کسی کو کہا نہیں, کسی سے پوچھا نہیں. اور کون سا کیریکٹر تھا علی؟ سر میں نے ایک سیریل کیا تھا وفا بے مول, ہم ٹی وی پہ, اس پہ اس کا ملا تھا. اور یہ فرمائیے کہ سب سے بٹر مومنٹ لائف کا, سب سے تلخ ترین یاد. تلخ ترین یاد 2 ہیں. ایک میری دادی کا انتقال, کیونکہ میں نے اپنا بچپن اپنی دادی کے ساتھ گزارا ہوا, دادا دادی کے ساتھ, اور تقریباً 12-13 سال تک کی عمر تو کم از کم میں نے ان کے ساتھ گزارا. وسیم صاحب کی والدہ؟ جی. ٹھیک. اور ہم اس وقت چھوٹے تھے, ان کا بائی پاس ہونا تھا, تو ہم چھوٹے تھے, تو ہمیں سب نے آ کر کہا کہ بھائی دادوں سے ایک بار مل لو آ کے. تو بس سرسری سا مل لیے, کیونکہ کھیل کود رہے تھے, اور یہ لگا کہ تو جا رہی ہیں تو واپس آ جائیں گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور لیکن وہ واپس نہ آئے, تو وہ ایک سمجھیں کہ ایک تلخی اور بڑھ گئی کہ یار آخری ملاقات بھی نہیں ہو سکی. اور کیا عمر تھی آپ کی؟ میرا خیال ہے میں 10-11 سال کا, چھوٹے تھے بہت, زیادہ, مگر اس بچے کے ذہن میں رہ گیا. لیکن وہ کیونکہ وقت ان کے ساتھ اتنا گزارا تھا, اور کہ وہ
میری اردو کراچی میں سب بہت کہتے ہیں کہ بہت اچھی اردو ہے تمہاری، واقعی اچھی اردو ہے. تلفظ بہت آپ پٹیانہ منڈا نہیں لگتا. تو وہ اس میں بہت کنٹریبیوشن میری دادی کا، اچھا اچھا اچھا. کیونکہ وہ عمر و عیار اور ٹارزن کی کہانی اور سنایا کرتی تھی وہ سنایا کرتی تھیں، اور پھر وہ جو ان سے سن کر جو وہ تلفظ کی ادائیگی سارا کچھ وہ کلیئر ہوتا تھا. اور ایک اور جو تلخ دوسری یاد ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ دادا کی وفات ہے. اور اس میں خیر بہت بہت ساری تلخیاں ہیں جس میں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے دادا جو کہ ایک پاورفل ترین آدمی، ایک ایسا آدمی کہ جو 4-5 کنال کی کوٹھی میں جب انٹر ہوتا ہے تو جو جہاں پہ ہوتا ہے وہ دوڑ کے سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ انسان جو ہے وہ ان کو پیرالسس ہو گیا تھا، اور وہ ان کی بولنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی تھی. جو ان کی طاقت تھی ساری زندگی، ہی واز اے سنگر. یس. اینڈ گفتگو بھی پھر گفتگو ان کی مجالس پڑھتے تھے. تو وہ چیز دیکھ اس آدمی کو اس طرح سے اس طرح دیکھنا کہ وہ اب اپنی بات کنوے نہیں کر پا رہے، لکھ کر بھی کنوے نہیں کر پا رہے. اس نے بہت امپیکٹ اس نے میری زندگی پر بہت امپیکٹ. وہ جو 1 سال کا عرصہ تھا سر، مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں ہی تھوڑا میں میچور ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میں اپنے دادا کو بیٹھا دیکھتا تھا. کون سی ایسی چیز جو مڑ کے دیکھو اور سوچو کہ اچھا یار یہ معاملہ، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ انسیڈنٹ میرے اگر بس میں ہو میں واپس جا کے اس کو ڈیلیٹ مار دوں زندگی سے؟ میں اپنے بہت سے ایسے ٹین ایج کے زمانے میں جو لڑائی جھگڑے تھے جن کی ضرورت نہیں تھی، اور جو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ غیر ضروری تھے، اوائڈ ہو سکتے تھے. سامنے والے کا اتنا قصور نہیں تھا. کسی کی گاڑی کے شیشے توڑ دینا یا ایسی کوئی گالی بک دینا جو کسی کو جا کر بری لگے، کسی کو وہاں ہرٹ کرنا جہاں پہ اس کو سب سے زیادہ لگے. تو ایسی میموریز بہت سی ہیں میری ٹین ایج کے. سمجھیں آپ فرام 18 to 21-22، جہاں پر میں ایک بالکل ہی اچھا انسان نہیں تھا شاید. میں ایک برا انسان تھا جو کہ جس کے اچھے نہ کلمات تھے اور نہ حرکات تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا تو میں اس ٹائم فریم کو یا تو ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں ایک بہتر انسان مزید کوشش کروں کہ میں کچھ بن سکوں، یا پھر انہیں ڈیلیٹ ہی کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے ایسے چہرے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر معافی بھی نہیں مانگ ان سے سکتے. معافی بھی نہیں مانگ سکتے، ان کے نام بھی نہیں پتہ تھے. تو وہ ایک وقت ایسا ہے کہ جس پہ میں چاہوں گا کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے. باقی میں دوستوں کا دوست ہوں، جن سے پیار کرتا ہوں ان سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، اور جن سے نہیں کرتا پھر ان سے ایسا راستہ بدل لیتا ہوں کہ دوبارہ ان کو نظر بھی نہیں آتا. زندگی علی عباس کے نزدیک کیا ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ زندگی میرے لیے تو بہت بہت ایک حسین چیز ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ہم یوزلی اپنی زندگی میں دوسروں سے آنے والی خوشیوں کے اوپر بہت زیادہ رلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم بعض اوقات ہم ٹوٹتے بھی ہیں، ہم غمگین بھی ہوتے ہیں، ہماری یادیں بھی ایسی اچھی ڈیولپ نہیں ہوتی ان کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ زندگی کی جو اللہ کے بعد زندگی کی ڈور اگر آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو آپ کی زندگی کو کوئی ڈسٹرپٹ نہیں کر سکتا. اور میں نے جس دن سے یہ کرنا شروع کیا کہ میں نے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا شروع کیا. آپ کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی کسی سے؟ مجھے ویلیڈیشن نہیں چاہیے، مجھے ایک وقت تک چاہیے تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دل کا ایک کونا ہے جس میں ویلیڈیشن مانگنے کی طلب تھی، وہ اتنا کولڈ ہو چکا ہے کہ اب مجھے ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جو سوچ رہا ہوں، جو فیصلہ کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ آئے گا تو دیکھ لیں گے، وہ پھر تب ڈیل کر لیں گے. جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے اب، ان میں سب سے پہلے کسے ملنا چاہو گے؟ میں ملنا چاہوں گا وحید مراد صاحب سے. میں وحید مراد صاحب سے ملنا چاہوں گا. میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی اور ان کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ بھی کی تھی میں نے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی لائف جو ہے نا وہ ایک رول ماڈل ہے فار آل ایکٹرز،
फॉर ऑल एक्टर्स, चाहे कोई चॉकलेट हीरो है या नहीं है, जिसके पास भी इतना सा भी फेम आ गया ना, मुझे लगता है उससे वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, और मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा, उनकी पीक पे भी और उनके डाउनफॉल पे भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम लकी हैं, हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करने की पोजीशन में होते हैं इन सब लोगों की जिंदगी से गुजर के। ये जो आपने बात की ना बायोग्राफीज की, हिस्ट्री की, इवन उसके अंदर जो अफसाना नॉवल भी है वो भी उसी की एक किस्म होती है। और ये जो बायोग्राफीज हैं, जो हिस्ट्री है, वो अफसाना नॉवल की एक किस्म है, वो हकीकत में हुआ होता है, या हकीकत में लोग अपनी निजी ज़िंदगी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, वो में कोई सच होता है, कोई झूठ होता है, तारीख में भी, बायोग्राफीज में भी, मगर उससे आप सीखते हैं। ये जो आप वाली बात कि अच्छा ये गलती या ये होना होता है, तो आप उसके लिए जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं, उस तो होना तो होता ही है जो होना है, मगर उसकी अजियत और शिद्दत कम हो जाती है। जी। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो बहुत बुरी तरह हिट करती है वो आप। सर मुझे लगता है ज्यादातर हमें पता भी होता है कि ये चीज होने वाली है, हाँ, हम अब सिर्फ डिनाइल में होते हैं। यस, तो वो इस तरह की चीज जो है ना आपको प्रिपेयर कर देती है टू डिफेंड योरसेल्फ, यस कि यार हमने दिफा कैसे करना है अपना, ये होना है, ये जिंदगी है कि भाई ये तो होने वाला है, अब दिफा कैसे करना है, आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाए। यस, या उससे उसको बसर कैसे करना है, उसको झेलना कैसे है, ये जिंदगी की हकीकतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सर थैंक यू सो मच। बहुत अरसे के बाद मैं किसी ऐसे शो में गया हूँ कि जहाँ पर वो जो दकियानूसी से सवाल होते हैं उसके अलावा कोई बात की गई है, कुछ हमने इंटेलेक्चुअल बात करने की कोशिश की है। आपके सामने खैर मैं क्या ही इंटेलेक्ट शो कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि कम से कम दिल का वो जो आपका सेगमेंट है कथारसिस, वो सही नाम है आपके शो के अंदर, वो आप कथारसिस का मौका मुझे मिला। थैंक यू सो मच। और आपने जो बात की अपने गुस्से पे कंट्रोल करने वाली, बड़ी अहम बात है, वो फी ज़माना हर शख्स को मेरे ख्याल में उससे सीखना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। तो उसी पे एक शेर मुझे याद आ गया, वो तोहफतन पेश करते हुए वो मैं प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। उबलते पानी में चेहरा नज़र नहीं आता, उबलते पानी में चेहरा नज़र नहीं आता, तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।